کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی آگ نے کئی گھرانوں کے چراغ گل کر لیے، لیکن کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ اگر آپ کو ایسی ہی کسی آگ کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ آئیے آج آپ کو کسی بھی خوفناک آگ سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بند عمارتوں میں لگنے والی آگ چند لمحوں میں جان لیوا حادثے میں بدل سکتی ہے، اس لیے پہلا اصول یہ ہے کہ آگ کا احساس ہوتے ہی گھبراہٹ کے بجائے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا جائے اور فوری طور پر منظم انداز میں عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کی جائے۔ آگ کا الارم سنائی دے رہا ہو یا دھوئیں کی بو محسوس ہو تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ارد گرد موجود لوگوں کو آواز دے کر خبردار کریں اور ممکن ہو تو دستی الارم بجائیں۔ موبائل فون، بیگ یا دیگر سامان سمیٹنے میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ چند قیمتی سیکنڈ بھی زندگی اور موت کے درمیان فرق ڈال سکتے ہیں۔ کسی کمرے سے باہر نکلنے سے قبل دروازے کو ہاتھ کے پچھلے حصے سے چھو کر دیکھیں۔ اگر دروازہ غیر معمولی گرم ہو تو سمجھ جائیں کہ دوسری جانب آگ بھڑک رہی ہے، لہٰذا اسے فوراً نہ کھولیں بلکہ متبادل راستہ تلاش کریں۔ اگر وقت میسر ہو تو گیلے رومال یا کپڑے سے منہ اور ناک ڈھانپ لیں تاکہ دھواں کم اندر جائے اور سانس لینے میں قدرے آسانی رہے۔ آگ اور دھوئیں کی صورت میں زمین کے قریب نسبتاً صاف ہوا ہوتی ہے، اس لیے تیزی سے دوڑنے کے بجائے جھک کر یا گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ سانس کے مسائل اور بے ہوشی کا خطرہ کم سے کم رہے۔ راہداریوں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ چلیں، ہلکے سے ہاتھ چھو کر سمت کا تعین کریں اور پہلے سے معلوم ہنگامی راستوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ آگ کے دوران لفٹ کا استعمال نہایت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بجلی بند ہونے، لفٹ کے درمیان میں رک جانے یا لفٹ شافٹ میں دھواں بھر جانے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہر صورت سیڑھیاں استعمال کریں، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ممکن ہو تو فائر یعنی ایمرجنسی ایگزٹ کی طرف جائیں، جسے خاص طور پر ایسے حالات کے لیے بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات سیڑھیاں دھوئیں یا آگ سے بھر جاتی ہیں یا گرتی ہوئی اشیاء راستہ بند کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے فوری طور پر کسی محفوظ کمرے میں داخل ہو جائیں۔ دروازے کے نیچے اور اطراف میں گیلے کپڑے، بستر یا پردے ٹھونس کر دھوئیں کا راستہ روکیں اور کمرے میں موجود کھڑکی یا روشن دان کے ذریعے ہوا کا گزر ممکن بنائیں۔ اگر کھڑکی باہر کی جانب کھلتی ہو تو اسے تھوڑا سا کھول کر خود کو نمایاں کریں۔ سفید کپڑا، رومال یا کسی بھی چیز کو لہرا کر امدادی ٹیموں یا نیچے کھڑے لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ غیر ضروری طور پر اونچائی سے چھلانگ لگانے سے گریز کریں۔ کودنے کی نوبت آئے تو یقینی بنائیں کہ اونچائی کم ہو، نیچے لوگ مدد کے لیے موجود ہوں یا نرم سامان رکھ کر نسبتاً محفوظ سطح تیار ہو چکی ہو۔ اگر آگ سے بچنے کے دوران کپڑوں کو آگ لگ جائے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان خود بدحواسی میں مزید تیز بھاگنے لگتا ہے، جس سے ہوا کی جھونکوں سے شعلے اور بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایسی صورت میں فوری اصول یہ ہے کہ فوراً رکیں، زمین پر لیٹ جائیں اور اپنی جگہ پر لوٹیں، یعنی رکیں، لیٹیں اور لوٹیں کی سادہ ترکیب پر عمل کریں۔ اس عمل سے جسم پر لگی آگ آکسیجن کی کمی سے بجھنے لگتی ہے اور شعلوں کے پھیلنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ چہرے کو بازوؤں سے ڈھانپنے سے منہ اور آنکھوں کو براہ راست شعلوں اور دھوئیں سے جزوی تحفظ ملتا ہے۔ ارد گرد موجود لوگ فوری طور پر موٹے کپڑے، کمبل یا کوٹ استعمال کر کے شعلوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن ہلکے یا پلاسٹک اور پیراشوٹ کپڑوں کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر اندرونی راستے بند ہوں اور سیڑھیوں تک رسائی ممکن نہ رہے تو بالکنی یا کھڑکی آپ کے لیے عارضی محفوظ مقام بن سکتی ہے، جہاں سے تازہ ہوا ملتی رہے اور امداد کے امکانات بڑھ جائیں۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر شور مچانا، ٹارچ، موبائل فون کی روشنی یا کپڑا ہلا کر باہر والوں کو متوجہ کرنا امدادی کارروائیوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر چھت تک جانے کا راستہ کھلا ہو تو اوپر جانا بعض صورتوں میں نسبتاً محفوظ ہو سکتا ہے، کیونکہ دھواں عموماً اوپر جمع ہوتا ضرور ہے لیکن کھلی فضا میں تیزی سے منتشر بھی ہوتا رہتا ہے، اور ہیلی کاپٹر یا قریبی عمارتوں سے مدد کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ چھت پر پہنچ کر بھی خطرناک چھلانگ سے پرہیز اور امدادی ٹیموں کے آنے کا انتظار ہی بہتر حکمت عملی ہے۔
आग के दौरान होशमंदी उसी वक्त मुमकिन होती है जब इंसान ने पहले से ज़हनी और अमली तैयारी की हो। इसलिए हर इमारत के मकीनों और मुलाजमीन को कम अज कम साल में एक मर्तबा फायर ड्रिल में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। ऐसी मशकों के जरिए हर फर्द को मालूम होता है कि अलार्म की सूरत में कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कहाँ जमा होना है और किन चीजों से हर सूरत इज्तनाब करना है। इमारत की तामीर और देखभाल के दौरान फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इमरजेंसी लाइट्स, वाज़े निशानात और खुले एग्जिट रास्ते बुनियादी तकाज़ों में शामिल होने चाहिए। बिजली की वायरिंग की बाकायदा जांच, पुरानी तारों की तब्दीली, ओवरलोड एक्सटेंशन बोर्ड से परहेज और आतिशगीर सामान जैसे केमिकल्स, गत्ते, कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह को महफूज और मुनासिब जगह पर रखना भी बड़े सानहे से बचा सकता है। याद रखें, बंद इमारत में आग के दौरान चंद मिनटों में किए गए दुरुस्त फैसले इंसान को हलाकत खेज सानहे से बचा लेते हैं, जबकि लापरवाही, घबराहट और हिफाजती उसूलों से लाइल्मी अलमिये को कई गुना बढ़ा देती है। जरूरत इस बात की है कि हम बतौर फर्द, खानदान, मुलाजिम और जिम्मेदार शहरी आग से तहफ्फुज के इन सादा मगर फैसलाकुन उसूलों को न सिर्फ खुद सीखें बल्कि दूसरों को भी पहुंचाएं, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में ज्यादा से ज्यादा जानें महफूज रह सकें।